اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 کی تفسیر۔ مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ الدین دال یا اور نون جزا اور اطاعت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کائنات کا حقیقی سرپرست، روز جزا اور سزا کا مالک اور صاحب اختیار ہے۔ وہ اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ مجرم کو بخش دینا یا اسے سزا دینا اس کے اختیار میں ہے۔ وہ روز جزا کا قاضی ہی نہیں بلکہ مالک اور صاحب اختیار بھی ہے۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے تو پھر صرف روز جزا سے اس مالکیت کی تخصیص کیوں کی گئی؟ جواب یہ ہے کہ پہلے تو نمبر 1 یعنی دنیا میں مجازی مالک بھی ہوتے ہیں، جبکہ بروز قیامت کوئی مجازی مالک نہ ہوگا۔ سورہ انفطار کی آیت نمبر 19 میں ہے، اس دن کسی کو کسی کے لیے کچھ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، اس دن صرف اللہ کا حکم چلے گا۔ نمبر 2، دنیا میں تو اس مالک حقیقی کے منکر بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن روز جزا تو کوئی آیت نمبر سورہ مومن کی آیت نمبر 16 میں ہے کہ آج کس کی بادشاہت ہے، اس کا جواب دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ تیسرا، دنیا میں اللہ کا صرف تکوینی حکم نافذ تھا، جبکہ تشریعی احکام کی نافرمانی بھی ہوتی تھی، لیکن بروز قیامت اس کے تمام احکام نافذ ہوں گے، کوئی نافرمانی کی جرت نہیں کر سکے گا۔ چوتھا کہ دنیا میدان عمل اور دارالامتحان ہے، اس لیے بندے کو کچھ اختیارات دیے گئے ہیں، لیکن قیامت نتیجے اور جزائے عمل کا دن ہے، لہٰذا اس دن فقط اللہ کی حاکمیت ہوگی اور بندوں کو کوئی اختیار نہیں دیا جائے گا۔ روز جزا کا تصور انسانی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کرتا ہے، کیونکہ اس عقیدے سے دنیاوی زندگی کو قدر و قیمت ملتی ہے اور اس میں پیش آنے والی سختیوں کی توجیہ میسر آتی ہے۔ زندگی سکون اور اطمینان اور صبر و استقامت سے گزرتی ہے اور انسان ناانصافیوں کو دیکھ کر مایوس نہیں ہوتا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے، اگر مشرق اور مغرب کے درمیان سب لوگ مر جائیں تو میں وحشت زدہ نہ ہوں گا، کیونکہ قرآن میرے ساتھ ہے۔ جب مالک یوم الدین کی تلاوت فرماتے تو اس کی اتنی تکرار کرتے کہ لگتا تھا جیسے جان آفرین کے سپرد ہو رہی ہے۔ اس آیت کے اہم نکات ہیں کہ قیامت کے دن مالکیت اور حاکمیت صرف اللہ کی ہوگی۔ انسانی اور اخلاقی اقدار کا تعلق روز جزا سے ہے۔ اللہ کے ہاں اخروی احتساب کا عقیدہ انسان کو دنیا میں خود احتسابی پر آمادہ کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔